عقیقے کے جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، عقیقہ بھی قربانی کا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے، سوتیلی بہن کر لیں، ہاں بیٹے کے لیے 2 ہیں اور بیٹی کے لیے 1 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے لیے 2 ذبح فرمائے تھے، تو بیٹے کے اور نواسیوں کے لیے 1 ہے۔ تو اگر کسی کو گنجائش نہیں ہے، ایک کی گنجائش ہے، بیچارے کے پاس دوسرے بکرے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ 1 بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سچویشن میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو عام حالات میں آپ 2 کی اجازت نہ دیں۔ جی ہاں، بہت اچھا بیٹا، 7ویں دن ہی سنت ہے، یعنی 7ویں سے پہلے آپ کر لیں تو بہتر ہے کہ آپ 7ویں پہ ہی کریں، کیونکہ 7ویں میں سنت ہے، 7ویں سے آگے نہ لے جائیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں 14ویں پہ کر لیں یا پھر 21ویں پہ کر لیں، میں نے کہا 14 اور 21 یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کر تو آپ 114 دن بھی بات کر لیں تو بکرا ذبح ہو جائے گا، گوشت آپ کھا لیں گے، عقیقہ کا معاملہ ہو جائے گا، پر وہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ 7ویں دن جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو 3 کام ہوتے ہیں، ایک اس کا نام فائنل کرنا ہوتا ہے کہ اس کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن ہے، اور دوسرا اس کا عقیقہ ہوتا ہے، اور تیسری اس کی جس کو ہم سرائکی میں تو جھنڈ لاہم اڑاتے ہیں، پتہ نہیں اب اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، جھانڈی آتے ہیں، او شاباش، ٹھیک، بھاویں آندہ کہیں کوئی کون نہیں ہے۔ تو وہ جو بچے کے پہلے سر کے بال ہوتے ہیں نا وہ اتاری جاتی ہے، اور اس کو چاندی کا وزن کر کے، جتنی چاندی ہے کچھ 700-800 روپے کی چاندی کل بنتی ہے، اس کے وزن کے بقدر اس کو صدقہ دے دیں۔ میں آپ کو عقیقے کی ایک بات سمجھاؤں کہ عقیقہ ہے کیا۔ یہ عقیقہ جو ہے نا یہ عق سے ہے، عق کہتے ہیں توڑ کے رکھ دینا، کس چیز کو توڑا جاتا ہے؟ آپ عقیقے کی دعا ہے وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز حنفی میں لکھی ہوئی ہے، لحمھا بلحمہ، شعرھا بشعرہ، جلدھا بجلدہ، عظمھا بعظمہ، دمھا بدمہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہم اس کے خون کے بدلے میں اس کا خون تمہیں صدقہ دے رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کے بدلے میں جانور کی ہڈیاں، اس بچے کے بالوں کے بدلے میں جانور کے بال۔ کیوں؟ ایک حدیث ہے کہ جب شیطان نے انسانوں سے پہلے دن سے دشمنی رکھ لی ہے نا، کہ انسان کی وجہ سے میں وہاں سے نکالا گیا ہوں، شیطان کے دل میں ہے، تو پیدائش کے وقت وہ بچے کو تکلیف دیتا ہے جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ انبیاء صرف محفوظ ہیں کہ ان کے ہاں یہ تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، عام بندوں کو ضرور تکلیف دیتا ہے، یا نہیں تو کوئی نہ کوئی شیطانیت کر دیتا ہے، یا شیطان اور شتونگڑے خود جادو پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک عامل نے بتایا کہ حضرت شیخ الاسلام پر خود ایک شیطان ابلیس نے کلام پڑھا ہے ان کے اوپر، یعنی اس حد تک شیطانیت کے جادو ہیں۔ تو یہ جو چکر آ جاتے ہیں نا، تو اس کا فائدہ عقیقہ ہے۔ آپ عقیقہ کریں 360 جوڑ کے 360 بلائیں اڑ جائیں گی اس 360 کے بدلے میں، تو اس لیے عقیقہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے مالدار ہے لیکن عقیقے کی ان کو اہمیت سامنے نہیں تھی، انہوں نے کہا آج کرے سو کل کرے سو، بچہ بیمار ہو گیا، سال کا ہو گیا بچہ، 3-4 دفعہ مجھے کہا حضرت دم پڑھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ڈاکٹر گھمایا فلاں فلاں۔ میں نے ایک جگہ عقیقے کا مسئلہ بتایا تو بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تو عقیقہ نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا آپ عقیقہ کر لیں، یقین مانے اس نے عقیقہ کیا، اس کے بچے کی تکلیفیں ختم ہو گئی۔ تو سنت میں تو ثواب موجود ہے۔